آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو بھیج دوں تاکہ آپ بیچ دیں. بشرا بی بی نے کہا، اور جس پر زلفی بخاری نے یہ جواب دیا کہ ضرور مرشد، میں کر دوں گا. پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری گھڑی کی فروخت سے متعلق آڈیو لیکس کے دفاع میں سامنے آ گئے. زلفی بخاری نے کہا کہ گھڑی بیچ کر کچھ غلط نہیں کیا، اگر اس معاملے میں کوئی اور ملوث ہوتا تو کوئی ایشو نہیں بنتا، لیکن عمران خان کی وجہ سے اسے ایشو بنایا جا رہا ہے. قانون کی بات کریں، قانون کی ہر ایک چیز ٹک ہوئی ہے. خریدے جس قیمت پہ 20% جو آپ جس قیمت پہ خریدتے ہیں وہ خریدنا، اپنی مالکیت بنانا، آگے بیچنا، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. یہ تو کہیں ایشو بھی نہ بنتا اگر یہ کوئی اور جگہ ہوتا. یہ تو خالی کیونکہ خان پہ کچھ اور چیز مل رہی نہیں ہے 4 سالوں پہ، تو بس اس چیز پہ. اسی دوران توشہ خانہ کی گھڑی کے مبینہ خریدار کا بیان سامنے آ گیا ہے. اسلام آباد میں آرٹ آف ٹائم کے نام سے دکان کے مالک محمد شفیق نے اپنے بیان میں گھڑی خریدنے کی تردید کر دی ہے. بیان میں محمد شفیق نے کہا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور انہیں بلا وجہ گراف گھڑی خریدنے میں ملوث کیا جا رہا ہے. محمد شفیق نے کہا کہ F7 سپر مارکیٹ گول مارکیٹ میں ان کی دکان تھی. یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس نے گراف کی گھڑی خریدی ہے. محمد شفیق نے تردید کی کہ انہوں نے گھڑی خریدی، نہ ہی اس کا علم ہے. ان کی مہر اور لیٹر پیڈ کو غلط استعمال کیا گیا ہے. محمد شفیق نے اپنے بیان میں کہا کہ بہت پریشانی میں وقت گزارا ہے، دکان بیچنی پڑی، کاروبار بند کرنا پڑا. اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ میں نے گھڑی خریدی. آئندہ گھسیٹا گیا اس معاملے میں تو قانونی کارروائی کروں گا. محمد شفیق نے کہا کہ وہ خاموش تھے کہ شاید خاموشی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. آئندہ انہیں اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے. اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے. دی نیوز کے نمائندے قاسم عباسی نے ہمیں جوائن کیا ہے. قاسم، آپ کے پاس اس تمام تر معاملے سے متعلق کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، یہ آج صبح جو ہے کانسل جنرل آف پاکستان میں محمد شفیق صاحب نے جو ہے کوئی 11:30 بجے کے لگ بھگ یہ جو ہے اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی، اور اس کے بعد یہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے ان کی سامنے آئی. اس میں ایسا ہی ہے بالکل، وہ جو ہے بالکل انکار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ انہوں نے وہ جو یہ ریسیپٹس ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے پریزنٹ کی تھی یہ توشہ خانہ ریکارڈ میں، وہ ان سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شاپ کو جو ہے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے نام کو، شاپ کا نام جو ہے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آئندہ آگے انہوں نے یہ کیا تو پھر قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. اچھا، اس میں دیکھیے اب یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے بڑا سیریس ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے لیے، کہ جو ان کی جو اسٹوری ہے اس پر مزید سے مزید بڑے سے بڑے کوشچن مارکس ریز ہو رہے ہیں. اب جو خود بندہ ہے جو یہ اپنی پریس کانفرنسز میں بھی زلفی بخاری اور یہ جو دیگر رہنما تھے پی ٹی آئی کے، یہ شفیق کے نام لیتے رہے ہیں، محمد شفیق صاحب کا، کہ ہم نے جو اس کا اونر تھا شفیق کو، اس کو بیچی تھی گھڑی. اب اس نے آگے کس کو بیچی تو اس کا وہ جو ہے وہ بڑا وہ کہہ رہے تھے. اب تو یہ شفیق بھی سامنے آ گیا اور اس نے بھی جو ہے بڑا کوشچن ریز کر لیا اس پہ، کیونکہ کمپلیٹلی ڈینائی کر رہے اس چیز کو. تو یہ جو ہے بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا خان صاحب کے لیے. اور خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو توشہ خانہ کی ججمنٹ جو تھی اس میں جو عمران خان صاحب کا جواب تھا اس میں انہوں نے یہی بالکل جو سائیڈ آف سٹوری تھی یہی کوٹ کی تھی اور یہی ریسیپٹس کا بتایا تھا کہ آرٹ آف ٹائم ایک F7 میں شاپ ہے اور شفیق نامی بندہ ہے، اس کو انہوں نے جو ہے سیل کی تھی گھڑیاں اور اتنے کی تھی. اور یہ جو خصوصی یہ گھڑی تھی یہ 5 کروڑ روپے کی انہوں نے فروخت کی تھی، جس میں سے 3 کروڑ روپے کا انہوں نے منافع کمایا تھا، جس میں سے 2 کروڑ روپے انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرائے تھے. اب اگر ہم دیکھیں، اگر ہم یہ والی عمران خان صاحب کی اسٹوری کو اگر یقین کریں تو جو انہوں نے بھی توشہ خانہ کے سامنے بھی جو جواب درج کرایا تھا اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 30 لاکھ روپے کا مطلب 30 ملین روپیز کا 3 کروڑ روپے کا جو ہے فائدہ اٹھایا. لیکن اگر عمر ظہور فاروق جو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $2 ملین کی جو ہے فرح خان کو گھڑی فروخت کی تھی. تو اب یہ معاملہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ فرح خان نے کیا پیسے خان صاحب کو دیے تھے. اگر وہ والی ہم سٹوری دیکھیں تو اس پہ تو خان صاحب کو پھر 50 ملین روپیز کا پروفٹ ان کو ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز ہی نہیں کیا، نہ اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ڈسکلوز کیا، نہ کہیں اور ڈسکلوز کیا. کیوں خان صاحب
نے یہ 30 ملین روپیز ڈسکلوز کیے ہیں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے بعد میں. تو یہ کیا یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کیا اس چیز کو چھپانے کے لیے یا اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے یہ فیک ریسیٹس جو ہے یہ ایشو کر دی گئی ہوں یا یہ فیک ریسیٹس بنا دی گئی ہوں؟ یہ ظاہر سی بات ہے معاملہ جو ہے حکومت کو پروب کرنا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ابھی نیا شفیق کا جو بیان آیا ہے محمد شفیق صاحب کا، یہ تو کلیئرلی یہی بتا رہا ہے کہ وہ ڈس اون کر رہے ہیں کہ یہ ریسیٹس نہ ان کی شاپ کی طرف سے تھی، ان کا لیٹر ہیڈ جو ہے مس یوز کیا گیا ہے، ان کا برانڈ نیم مس یوز کیا گیا ہے، ایون ان کی اسٹیمپس جو ہیں وہ بھی مس یوز کی گئی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ اٹیسٹڈ ہے، کونسلیٹ جنرل آف پاکستان نے اس کو اٹیسٹ کیا ہے، اس کو کنفرم کیا ہے، اور میری حکومتی ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے محمد شفیق جس کا یہ حوالہ دیتے رہے ہیں پی ٹی آئی پہ. انہوں نے ان کو جو ہے گھڑیاں سیل کی ہیں اور انہوں نے اس کی کنفرمیشن کی ہے کہ یہ وہی بندہ. قاسم عباسی، آپ نے اس تمام تر معلومات ہم سے شیئر کی اس معاملے کی، شکریہ آپ کا. عمران خان کی جانب سے گھڑی اسلام آباد کے ایک دکاندار کو فروخت کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا. جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید اس دکان تک جا پہنچے تھے، اسی متعلق انہی سے بات کرتے ہیں. اعزاز، کہیے گا آپ جب اسلام آباد کی اس دکان میں گئے تھے تو کیا کچھ انفارمیشن گیدر کر سکے تھے آپ؟ جی بالکل، جب میں جنا سپر مارکیٹ میں یہ دکان لوکیٹڈ ہے آرٹ آف ٹائم، وہاں پر پہنچا تھا تو وہاں پر ایک صاحب موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ دکان ایئر 2021 میں لی ہے، یعنی 20 میں ان کا سودا ہو گیا تھا تو یہ ہینڈنگ اوور کرتے ہوئے 21 ایک سال تقریباً 6-8 ماہ لگ گئے تھے ان کو. تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو اس کے پرانے مالک تھے وہ اجلت میں اپنا جو کام ہے وہ فروخت کر کے، اپنا کاروبار ہے وہ فروخت کر کے کسی بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں. جو رسید تھی میرے پاس، وہ رسید ایک سادہ پیپر تھا جس کے اوپر اس دکان کا نام پرنٹڈ تھا، اور کسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ اس رسید کو، ایسی جو رسیدیں ہیں وہ تیار کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس رسید کے اوپر ایک چیز کی کمی تھی، جی ایس ٹی وہاں پر نہیں تھا، جو پراپر نمبرنگ ہے وہ نہیں تھی. تو رسید تو وہ اس دکان کی تھی، لیکن یہ بات ابھی ثابت کرنا مشکل ہے کہ وہ رسید اصلی تھی یا نقلی تھی، اور یہ بات بھی ثابت کرنا مشکل تھی اس رسید کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ واقعی اس سے پرچیز ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر میئرلی پرچیز لکھ دینے سے پرچیز نہیں ہو سکتی. جس حد تک پرچیز کے لیے جو ٹرانسفر ہے یا رقم ہے وہ ثابت نہ ہو سکے کہ یہ رقم واقعی ٹرانسفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. صحیح ہے، اعزاز سید ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں، شکریہ آپ کا. عمران خان کی جانب سے گھڑی اسلام آباد کے ایک دکاندار کو فروخت کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اعزاز سید اس دکان پر پہنچے تھے اور مناظر بھی آپ کو اس دن کے دکھا رہے ہیں. اعزاز سید ہمیں اس معاملے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسی دوران توشہ خانہ کی گھڑی کے مبینہ خریدار کا بیان بھی ہم نے آپ کو سنوایا ہے. اسلام آباد میں آرٹ آف دی ٹائم کے نام سے دکان کے مالک محمد شفیق نے اپنے بیان میں گھڑی خریدنے کی تردید کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور انہیں بلا وجہ گراف گھڑی خریدنے میں ملوث کیا جا رہا ہے. محمد شفیق نے یہ بھی کہا ہے کہ F7 سپر مارکیٹ گول مارکیٹ میں ان کی دکان تھی، یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس نے گراف کی گھڑی خریدی ہے. محمد شفیق نے تردید کی کہ انہوں نے گھڑی خریدی نہ اس کا علم ہے، ان کی مہر اور لیٹر پیڈ کو غلط استعمال کیا گیا. محمد شفیق نے اپنے بیان میں کہا کہ بہت پریشانی میں وقت گزارا، دکان بیچنی پڑی، کاروبار بند کرنا پڑا. اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ اس نے گھڑی خریدی ہے، آئندہ اس تمام تر معاملے پر گھسیٹا گیا تو قانونی کارروائی کروں گا. محمد شفیق نے یہ بھی کہا کہ وہ خاموش تھے کہ شاید خاموشی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، آئندہ انہیں اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے. جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے. گھڑی کی فروخت سے متعلق آڈیو لیکس کے دفاع میں وہ سامنے آ گئے ہیں اور کہا ہے کہ گھڑی بیچ کر کچھ غلط نہیں کیا، اگر اس معاملے میں کوئی اور ملوث ہوتا تو کوئی ایشو نہیں بنتا، لیکن عمران خان کی وجہ سے اسے ایشو بنایا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو سامنے آئی اب سے کچھ دیر پہلے، جس میں بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دوں تاکہ آپ بیچ دیں، جس کے جواب میں زلفی بخاری کہتے ہیں کہ ضرور مرشد، میں کر دوں گا. پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری گھڑی کی فروخت سے متعلق آڈیو لیکس کے دفاع میں سامنے آ گئے ہیں اور کہا ہے کہ گھڑی بیچ کر کچھ غلط نہیں کیا. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، سعید غنی اظہار خیال کر رہے ہیں. عدیل احمد صاحب، آپ جناب
I don't want cross talking in the house. I will not allow cross talking in the house. جناب اسپیچ سنیں, اگر آپ اپنی اسپیچ میں جواب دیں. ایسے سوچنے والوں پر جناب ایک کاغذ کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جو حکومت چینج ہوئی ہے, نہیں جو آپ نے سوال پہ کی تھی میں اسی طرح سوال پہ کر رہا ہوں, یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ایک کاغذ بھیجا ہے اور اس کے ذریعے ان کی نالائق حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. اب مجھے دیکھیں سر, ایک بات تو یہ ہے کہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو اگر پسند نہیں کرتی, دنیا کے جو بھی ممالک ہیں وہ تو چاہتے ہوں گے کہ عمران خان جیسا نالائق وزیر اعظم رہے تاکہ ملک برباد ہو جائے. ان کو تو سوٹ کرتا ہی ہے. کسی بھی پاکستان کی دشمن طاقت کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ کوئی سمجھدار حکومت یہاں پہ آئے, کوئی محب وطن حکومت یہاں پہ آئے. تو کوئی ملک دشمن جو ہے پاکستان کا یہ نہیں چاہے گا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو, اس لیے کہ وہ سوٹ کرتا ہے, اس لیے تو پیسے بھی دے رہے تھے ان کو. سر اس کاغذ کی بنیاد پہ پہلے وہ کہہ رہے تھے مجھے تو 1 سال سے پتا تھا کہ یہ نو کانفیڈنس لے کر, اب مجھے جولائی سے پتا تھا, پچھلے سال کے جولائی سے مجھے پتا تھا, جولائی 2020 یا پتہ نہیں 21 سے ان کو پتا تھا کہ جو ہے وہ حکومت ان کی ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. پھر پوری اپوزیشن پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کہہ رہی تھی کہ جی نو کانفیڈنس ہم لے کر آئیں گے. پھر آگے آئیے خان صاحب فرماتے ہیں جب نو کانفیڈنس آ گیا کہتے ہیں میں نے تو شکرانہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے نو کانفیڈنس میرے خلاف جمع کرا دیا ہے اور یہ ٹریپ ہو گئے, میں نے شکرانہ ادا کیا ہے. شکرانہ بھی ادا کرتے ہو, پھر کہتے ہو کہ جی وہ امریکہ کی سازش ہو گئی ہے. اچھا سازش بھی ہو گئی سر, ابھی نو کانفیڈنس سبمٹ ہوا ہے, اس کو تاخیر کا شکار بنایا, وہاں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی, اسی کانفرنس میں امریکی وزارت خارجہ کے سینئر آفیسرز کو بلایا جاتا ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں, تصویریں ٹویٹ کی جاتی ہیں, خبریں جاری کی جاتی ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جہاں بڑا انہوں نے کام کیا. اسی آدمی جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے دھمکی دی, اس دھمکی دینے کے بعد اس کو امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں مدعو کیا جاتا ہے ایز اے چیف گیسٹ, اور ایک تقریب میں وہ صاحب آتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں جی وہ سازش کر رہے ہیں. اور جب یہ حکومت ختم ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان جاتے جاتے نئی حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کر گیا ہے. وہ بارودی سرنگیں کیا تھی؟ انہوں نے اپنے دور حکومت میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, سخت ترین شرائط پہ معاہدہ کیا جس میں بہت ساری کنڈیشنز تھیں, انہوں نے لگائی اور کیا معاہدہ. جب ان کی حکومت جانے لگی اس معاہدے کی خود ہی خلاف ورزی شروع کر دی تاکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے اور یہ معاہدہ پورا نہ ہو. اور یہ بقول ان کے یہ بارودی سرنگ تھی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور آئی ایم ایف چلا جائے اور باقی بھی امداد پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہ مل سکے کہیں سے. انہوں نے یہ سازش کی پاکستان کی معیشت کے خلاف, اور یہ معیشت کے خلاف سازش نہیں تھی, یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی. یہ بارودی سرنگیں پاکستان کی معیشت کے راستے میں بچھائی گئی تھی, پاکستان کے راستے میں بچھائی گئی تھی, پاکستان کے لوگوں کے راستے میں بچھائی گئی تھی. اس کے بعد جب اس حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے بات کی, ان کے وزیر شوکت ترین ان کے 2 وزراء خزانہ کو پنجاب اور کے پی والے کو فون کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ہم کمٹمنٹس پوری نہیں کریں گے. مقصد صرف یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہونا ہے وہ معاہدہ نہ ہو سکے اور پاکستان کی معیشت سیدھے راستے پہ نہ آئے. یہ لوگ جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں, یہ لوگ جو پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہیں, یہ لوگ جو پاکستان کے لوگوں کو مصیبت میں دھکیلنا چاہتے ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کا خیال کریں گے. یہ بھول جائیں. میں آپ کو یہاں جناب چیئرمین صاحب یہ کھڑے ہو کے بتا کے جا رہا ہوں, عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ماضی بن چکا ہے. عمران خان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ ابھی تھوڑا وقت گزرے, یہ سارے جو بیٹھے ہوئے نا گالیاں دیں گے عمران کو, یہ سارے گالیاں دیں گے.
یہ سارے دوسرے دروازے کھٹکھٹائیں گے. یہ کوئی کسی کے دروازے میں ہوگا, کوئی کسی کے دروازے میں ہوگا, اور کوئی ان کو لینے والا نہیں ہوگا. ہاں اچھا, بڑی عجیب بات ہے, پنجاب میں حکومت ان کی ہے, پنجاب میں حکومت ان کی ہے, اور اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے ہیں. کل ایک نیا وزیر لے لیا, اچھا وزیر بھی لے لیا, اور نیازی صاحب کو پتہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے یہ کیا ہو گیا. اس کو ٹی وی دیکھ کے پتا چلا کہ جناب یہ جو ہے وہ کوئی وزیر بھی نیا لے لیا ہے. جو آدمی اتنا غافل ہو, جس آدمی کو کچھ نہ پتا ہو سوائے کچھ چیزوں کے, باقی وہ ملک کا نظام کیا وہ اپنی جماعت بھی نہیں چلا سکتا. جہاں ریلی جو آدمی گھر نہیں چلا سکا اس کے بس کا کام نہیں کہ ملک چلا سکے. بہت بہت شکریہ. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے وقت ایم کیو ایم پاکستان نے بھی رہنمائی کے لیے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے رابطہ کیا, لیکن سابق آرمی چیف نے جواب دیا کہ اس بات کا فیصلہ آپ خود کریں. ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی دی نیوز اور جنگ میں شائع ہونے والی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق فروغ نسیم نے جنرل باجوہ سے رابطہ کر کے ان سے رہنمائی طلب کی تھی کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے کی صورت میں پارٹی کو سیاسی لحاظ سے کس کا انتخاب کرنا ہے, لیکن سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے جواب دیا کہ اس بات کا فیصلہ آپ خود کریں کہ ایم کیو ایم اور اس کی سیاست کو کیا موضوع لگتا ہے. گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی نے کہا تھا کہ انہوں نے سابق آرمی چیف سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے معاملے پر رابطہ کیا تھا اور انہیں بتایا گیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ دیں. رواں سال 10 مئی کو دی نیوز نے خبر دی تھی کہ اپنی حکومت کے آخری دنوں میں عمران خان نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا کہ قاف لیگ, ایم کیو ایم اور بی اے پی سے رابطہ کر کے ان سے کہیں کہ حکومت نہ چھوڑیں. رہنما ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فروغ نسیم نے جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ پاک فوج سے رابطہ ہے اور رہے گا. عدم اعتماد کی تحریک جب پیش ہوئی تو سابق آرمی چیف سے غیر رسمی گفتگو کی. جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے مشورہ مانگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, جس پر انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ آپ کا معاملہ ہے. پاکستان آرمی سے, پاکستان آرمی کے جوانوں سے اور ان کے افسران سے میرا بڑا دل کا, پیار کا, پرسنل تعلق ہے, رہا ہے, رہے گا ہمیشہ. میرا بڑا پیار کا اچھا تعلق جنرل باجوہ سے تھا, میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح تھے, ہیں, رہیں گے. نو کانفیڈنس کا موشن آیا تو سرکاری طور پہ نہیں, ایسی سوال میں نے کیا انفارملی, تو انہوں نے یہی بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ یار یہ آپ لوگ کا معاملہ ہے, آپ جو صحیح اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں یو آر ایبسلیوٹلی فری, اور جو آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہو آپ وہی فیصلہ کریں, اور آپ کا کیا بیسٹ انٹرسٹ ہوگا یہ آپ خود ہی ڈٹرمن کر سکتے ہیں.